اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو قضاء نماز کے حوالے سے اہم باتیں بتائی تھیں اور قضاء عمری کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے وہ باتیں سمجھائی تھیں۔ بہت سارے بھائیوں کی یہ چاہت تھی کہ میں یہ بھی بتا دوں کہ قضاء نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا کہ قضاء صرف اور صرف فرائض کی ہوگی، سنتوں کی اور نوافل کی قضاء نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں، یعنی کل 4 رکھتے ہیں، تو صرف 2 فرضوں کی قضاء ہوگی۔ اسی طرح ظہر کی اگر 12 رکھتے ہیں، ان میں سے صرف 4 فرضوں کی قضاء ہوگی۔ اسی طرح عصر کی 8 رکھتے ہیں تو اس میں سے صرف 4 فرضوں کی قضاء ہوگی، اور مغرب کے صرف 3 فرضوں کی قضاء ہوگی۔ البتہ عشاء اس کی 4 رکعتوں کی قضاء ہوگی اور ساتھ میں 3 وتروں کی بھی قضاء ہوگی۔ تو ایک اصول میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنی نمازوں کو ادا کرنا شروع کرنا ہے، جو آپ کے ذمے واجب ہیں، جو قضاء ہو چکی ہیں، تو قضاء صرف اور صرف فرائض کی ہوگی، نوافل کی اور سنتوں کی قضاء نہیں ہوگی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو نماز حالت سفر میں قضا ہوئی، مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ مسافر تھے یا آپ کے راستے میں کوئی نمازیں چھوٹی ہیں، ظہر چھوٹی، عصر چھوٹی، یا کہیں پہ آپ جا کے ٹھہرے ہیں مہمان 15 دن سے کم اور وہ شرعی سفر بھی بنتا ہے، آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اسی طرح آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی، تو جو حالت سفر میں نمازیں قضا ہوئی ہوں گی ان کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو مسافر والی نماز پڑھنی ہے، یعنی ظہر میں 4 کی جگہ 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، اور عصر میں 4 کی جگہ 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، اور آپ کی وہ والی نمازیں جو حالت قیام میں یعنی اپنے مقام پر قضا ہوئی ہیں وہ آپ نے پوری رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی فرائض کی پوری رکعتیں پڑھنی ہیں۔ ظہر کے 4 فرض ہیں تو 4 ہی پڑھنے ہیں، عصر کے 4 ہیں تو 4 ہی پڑھنے ہیں، عشاء کے 4 ہیں تو 4 ہی پڑھنے ہیں، اور مغرب کے تو 3 ہی پڑھنے ہیں، فجر کے 2 ہی پڑھنے ہیں۔ تو اصول میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جو نمازیں حالت سفر میں قضا ہوئی ہیں ان کو سفر والی پڑھنا ہے، اور جو حالت قیام میں قضا ہوئی ہیں ان کو پوری نماز کے طور پہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ ایک بھائی کا بڑا اہم سوال یہ تھا کہ جو میری حالت سفر پہ نمازیں قضا ہوئی ہیں اگر ان کو میں اپنے قیام پہ اپنے مقام پہ پڑھتا ہوں تو کیا میں ان کو سفر والی پڑھوں یا پورا پڑھوں؟ تو یاد رکھیے گا کہ سفر والی نمازیں اپنے گھر میں موجود رہتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں تو آپ سفر والی ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح جو آپ کے اپنے مقام پر نمازیں قضا ہوئی ہیں اگر ان نمازوں کو حالت سفر میں پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں یا کہیں پہ مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی کے گھر پہ مہمان گئے ہوئے ہیں اور اپنی وہ نمازیں پڑھنا چاہ رہے ہیں جو آپ کی اپنے مقام پہ قضا ہوئی تھی، تو سفر کی حالت میں ان نمازوں کو قیام والا ہی پڑھا جائے گا، یعنی جو آپ کی مقامی نمازیں قضا ہوئی تھی وہی نمازیں ان کو پڑھا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی، عام طور پہ یہ ذہنوں میں آتی ہے، تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مرنے سے پہلے ہمارے ذمے جتنی بھی نماز قضا ہیں ان کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبر میں اور آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، یعنی آخرت میں جب بھی انسان پہنچے گا تو اللہ اسے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر اس کی نماز اچھی نکلی اور پوری نکل آئی تو باقی سارے اعمال اچھے ہوں گے اور پورے ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر اس کی نماز غلط نکلی یا تھوڑی نکلی تو باقی سارے اعمال بھی غلط ہو جائیں گے اور تھوڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو، آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ اگر نئے ہیں تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ان مسائل کو اپنے تمام دوستوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ اپنی نمازوں کو ادا کرنے والی بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔